بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، آپ کا درد و غم پر مشتمل تبلیغی جماعت کے آپس میں افراتفری کا جو کہانی ہے وہ سننے میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام نیک تنظیموں کو، اچھی جماعتوں کو کلمہ اسلام کی افادیت اور حمایت کے لیے اکٹھے رکھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تبلیغی جماعت خود ایک مستقل نظام ہے، تو دوسرے علماء اس میں اظہار رائے کیسے کر لیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ ہندوستان کا مسئلہ ہے، بستی نظام الدین میں لاٹ صاحب اور سعد صاحب کے درمیان کچھ اختلاف ہوا ہے جس نے بیانک شکل اختیار کیا ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند سب سے بڑا پورے عالم کا سربراہ ادارہ ہے اور اہل حق کا مانا ہوا مسلمہ تعلیمی مرکز ہے، وہ اس کو بہت خوش اسلوبی سے حل کر سکتے تھے، لیکن جہاں تک ہمیں معلوم ہے وہاں سے بھی بات فتاوی ایسے نکلے ہیں جو نہیں نکلنا چاہیے تھا، اور فتاوی کے صدور میں اور اس کے اصدار میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، جیسے ارباب اساس افتاء ابن صلاح وغیرہ نے اور ابن الحمام نے اور ابن امیر بادشاہ نے، محمد امین بخاری نے وضاحتیں کی ہے کہ فتویٰ کون دے اور مفتی کس طرح فتویٰ دے۔ ان چیزوں کا لحاظ کم ہوتا رہا ہے، اس لیے فتویٰ جس مقصد کے لیے صادر ہوتا ہے اس میں پورا اہداف پر واقع نہیں ہوتا۔ وفی ذلک عبرہ لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ باقی ہمیں تو جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اپنے بزرگوں کے اتباع اور شکرانے میں، وہ یہ ہے کہ مجلس شورا کا امیر ہونا چاہیے۔ وشاورہم فی الامر میں پیغمبر خود امیر ہے اور صحابہ کو مشاورتی قرار دے دیا۔ وامرہم شورا بینہم کی یہی تفسیر متفق کی گئی ہے۔ ابن جریر نے اب جامع البیان میں اور ابن کثیر نے تفسیر میں، آلوسی نے روح میں، مولانا اشرف علی صاحب نے یہاں بیان القرآن میں نہایت مفصل کلام کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم مولانا حبیب الرحمان صاحب نے ایک رسالہ لکھا ہے اسلام میں مشورے کی اہمیت، اردو زبان میں ہے، وہ چپ چکا ہے، وہ دیکھ لیا جائے۔ ایسے موقع پر علماء سے گلہ کرنا بظاہر مناسب نہیں ہے۔ علماء دین ناحق کسی کے بارے میں اظہار رائے کیسے کر لیں؟ پھر معاملہ شورا کا ہو یا امارت شورا کا ہو، مقاصد جو تبلیغ کے ہے اللہ کا دین مخلوق تک پہنچانا، وہ تو محفوظ رہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کچھ نفسانیت اور بشریت بھی اکٹھی ہو گئی ہے۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے یہ مختصر، مجمل اور روح جواب کو سمجھنے کی کوشش کرے، نہ دیوبند کے خلاف پروپیگنڈے کرے اور نہ تبلیغ کے خلاف، دونوں کے لیے دعا کرے کہ اللہ دونوں حق کے مرکزوں کو حق پر قائم دائم رکھے۔ ہم سب کے شکر گزار ہے، خوش چین ہے، اور تبلیغ سے بھی پوری امت کو فائدہ ہے، اور دارالعلوم دیوبند تو دنیا و آخرت کا ایک عظیم اور مقتدر ادارہ ہے۔ اللہ وہاں کے ارباب افتاء کو اور دیگر علماء کو انتہائی اعتدال میانہ روی نصیب فرمائے۔ سنی سنائی باتوں پر کسی کے خلاف رائے دینا، فتوے دینا، کم از کم دارالعلوم جیسے اعتدال کے مرکز گاہ کا یہ شان نہیں ہے۔ اللہ انہیں اور ہمیں احتیاط اور اعتدال فی الامور، جو اہل حق کا تر امتیاز ہے، بلکہ امت مسلمہ کا نام ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ ہمیں بھی نصیب فرمائے رکھے۔ صلی اللہ علیہ وہی بات وہی ہے، لیکن اندازہ جانحانہ نہیں ہے۔ آپ جو کہنے کے آپ بڑے پیارے ہیں، مجھے تو آپ کا ہر چیز کا خیال رکھنا۔ یہ پوچھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبلیغ جماعت تو ایسی دینی شغل کی جماعت ہے، وہ مذاہب جن پر نجات موقوف ہے، مذاہب اربعہ، ان میں بھی جو لوگ امام ابو حنیفہ کے مذہب کو اقرب الی الحق جانتے ہیں وہ حنفی ہے، جن کے لیے حنابلہ و شوافی و مالکیہ کے فتاوی اور کتابیں قریب تر ہے، وہ اس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ برحق ہے۔ تو ہم نے تو اس وقت جب کہ مولانا عبد الوہاب صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ بھئی امیر نہیں ہوگا، امیر میں تکبر آتا ہے، اور آؤ اب آؤ کی باتیں کہی، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ غلط بات ہے۔ امیر کا تقرر اور امیر کیا تحت شورا
اور شورا کا تحت الامیر، یہ قرآن کریم سے ثابت ہے. وشاورہم فی الامر، آپ ان سے مشورہ کریں کیونکہ آپ امیر ہیں. فیضا عزمت، جب فیصلہ کرنا فتوکل علی اللہ. وامرہم شورا بینہم، ان کا یہ سمجھنا کہ شورا بغیر امیر کے ہو سکتی ہے، یہ ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ دلہن بغیر دولہے کے ہو سکتی ہے. قطعاً غلط. تمام روایات احکام سلطانیہ اور جتنے بھی قضاء اور افتاء کی کتابیں ہیں ان سب میں ہے کہ امیر کے لیے شورا چاہیے، شورا کے لیے امیر چاہیے. تاہم دونوں اہل حق ہے، صرف مزاج کے اختلاف سے تفرقہ بڑھ گیا. ایسی صورت میں جو جس طرف کو حق کے قریب جانے ان کا ساتھ دے، انشاءاللہ تعالی اجر ملے گا اور نجات